السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل ندوی اردو کلاسز میں۔ دوستو، آج یہ 7واں کلاس ہے۔ آپ کے اسکرین پر موجود ہے اسم کا بیان۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا مثنوی سے متعلق اور دیگر بہت سارے کلاسز آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج میں قواعد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قواعد میں آپ پڑھیں گے اسم کا بیان، کلاس نمبر 7 آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے اوپر میں آپ لکھا ہوا ہے یوٹیوب چینل ندوی اردو کلاسز فار CTET BPSC TRE2 اینڈ آل کمپٹیٹیو ایگزامینیشن، یعنی سبھی طرح کے اردو ایگزام کے لیے ہمارے اس چینل پر آپ جڑیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں جو اردو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں اور ایگزام میں کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آئیے آگے ہم چلتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو بتائے۔ ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو بتائے۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے اسم، فعل، حرف آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اسم معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کیا ہوتا ہے دوستو؟ آپ یہ سمجھ لیں، اسم ذات وہی ہے جو اسم ہے، اب اس کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو اسم ذات کسی چیز، جگہ یا شخص کو اسم ذات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز اگر ہے، آپ مان لیجئے کرسی ہے، ٹیبل ہے، یا کوئی انسان ہے، جانور ہے، تو وہ جو چیز جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ اسم ذات ہے، یعنی اسم ہے، ذات ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہے، خوبصورت ہے، اجلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، اس کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ اسم صفت ہے۔ یعنی اس کے بارے میں جب بتایا جائے گا تو وہ صفت کہلائے گی، اسی کو کہتے ہیں اسم صفت۔ اچھا آگے دیکھیے، خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جان ہو، مادی ہو یا غیر مادی ہو، جیسے انسان، حیوان، پٹنہ، الہ آباد جگہ کی نام ہو گئی، نکہت، فاخرہ، امیری اور غریبی وغیرہ، کو اسم ذات ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب آگے دیکھیے اس میں صفت۔ وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے، اس کے بارے میں بتائے، یعنی اس کے بارے میں بتائے، یعنی اجلا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، ناٹا ہے، موٹا ہے، گورا ہے نا، تو وہ اسم صفت ہو گئی۔ آگے چلیے، نوٹ، جس کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ اسم صفت کی جو مثال بتائی گئی ہے، جیسے سیاہ، شوخ، پہاڑی، شہری اور جنگی، یہ کیا ہو گیا؟ اسم صفت۔ وہ شوخ ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اسم صفت کہلاتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں کوئی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے۔ اب آگے بڑھیے، اشتقاق کے یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اشتقاق یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ اب آگے دیکھیے، جامد کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہو، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ اس طرح کے سوالات بہت گھما پھرا کر پوچھے جاتے ہیں۔ وہ اسم ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو
اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، یعنی اس سے کوئی دوسری چیز بنے گی نہیں، جیسے پٹنا نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کچھ بن سکتا ہے، دریا، پہاڑ، قلم وغیرہ، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہو گئے آپ کو جامد۔ اب آگے دیکھیے، مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلے ہوں، یعنی نکلتے ہوں، تو اسے کیا کہیں گے؟ مصدر۔ جیسے پڑھنا، پڑھنا اس سے پڑھنے والا ہے نا، لکھنا لکھنے والا، تو یہ مثال ہو گئی۔ آگے دیکھیے مشتق، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو مصدر ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اسم نہیں ہے، اسم کی ہی 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے اعتبار سے، جامد، مصدر، مشتق۔ تو مصدر کبھی بھی اگر آ جائے پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کھا رہا ہے یا وہ کھایا، تب یہاں پر فعل بولا جائے گا، فعل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ پڑھنا ہے نا، پڑھنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کو مصدر یعنی اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ لیکن پڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے، تو یہ کھانا یہاں پر جو آئے گا وہ فعل ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، جامد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب کیا ہے؟ جامد کی، یعنی ہم نے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں پڑھی تھیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اب پھر جامد کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ یعنی جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، اور اسم معرفہ جسے ہم کہتے ہیں پروپر ناؤن۔ اسم نکرہ وہ اسم جامد ہے جو کسی شخص، چیز کے لیے نہ بولا جائے بلکہ عام چیز کے لیے بولا جائے، جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے بلکہ عام چیز کے لیے بولا جائے۔ جیسے اگر کہا جائے کرسی، تو کوئی بھی کرسی ہوگی، شہر کوئی بھی شہر ہوگا، گاؤں کوئی بھی گاؤں ہوگا۔ لیکن شہر اگر مخصوص کر دیا جائے پٹنہ، بہار، گیا، دلی، تو کیا ہوا؟ یہ ہو جائے گا آپ کو معرفہ، کیونکہ وہ مخصوص ہو گیا۔ لیکن اگر عام کر دیا جائے، جیسے دریا، پہاڑ، جنگل، لیکن اگر یہ کہا دیا افریقہ کا جنگل، تو پھر وہ مخصوص ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسم نکرہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے بلکہ عام چیز کے لیے بولا جائے، اپنی قسم میں ہر ایک یکساں ہو، یعنی ایک ہی قسم کے تمام افراد یا چیزیں کہی جائیں، جیسے قلم یہ عام ہے، کتاب، دریا، شہر، آدمی، اس طرح کے یہ نکرہ و معرفہ سے بہت سوالات بنتے ہیں، تو عموماً جو سمجھ جاتے ہیں وہ اس کا صحیح آنسر دے کر آتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اسم معرفہ وہ اسم جامد ہے یا وہ اسم ہے، صرف کہہ سکتے ہیں، جو کسی خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے۔ جیسے طارق ایک شخص کا نام ہے، جیسے گنگا ایک ندی کا نام ہے، دلی ایک شہر کا نام ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کو اسم معرفہ۔ اب آگے بڑھیے، اب اسم معرفہ کی بھی قسمیں بنتی ہیں، اسم معرفہ کی بھی قسمیں بنتی ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ کتنے قسمیں ہیں؟ 7۔ یہ آپ جان لیں کہ یہ سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں آپ اٹھا کر دیکھیے، بہت سارے اگزام میں، بلکہ اکثر اگزام میں معرفہ و نکرہ کے متعلق
یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7، یعنی معرفہ بھی 7 قسموں میں منقسم ہے، اس کو بھی پہچاننا ہے کہ یہ اسم معرفہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود اور منادا۔ اسے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ علم، ضمیر، اسم اشارہ، موصول، مضاف، معہود اور منادا۔ آگے دیکھیے کہ علم وہ اسم معرفہ ہے جسے لوگوں نے یا ماں باپ نے کسی شخص کے لیے مقرر کیا ہو، یا کسی شخص کے لیے، چیز کے لیے، جگہ کے لیے۔ جیسے پٹنہ کوئی جگہ ہے جسے لوگوں نے متعین کیا ہے۔ طارق احمد، خلیق احمد تاج، یہ کسی شخص کا نام ہوا، تو جسے لوگوں نے مقرر کیا ہو اسے کیا کہیں گے؟ علم۔ یہ بھی کس کی قسم ہو گئی؟ اسم معرفہ کی۔ آگے دیکھیے دوسرا ہے ضمیر، وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ ضمیر کا کام کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، اگر یہ چیز کہنا ہو کہ طارق آیا یا ساجد بازار سے سامان لے کر آیا اور وہ کھانے کی تیاری میں لگ گیا، تو وہ جو ہے وہ ضمیر ہے۔ اگر بار بار استعمال کیا جائے اسم کا کہ ساجد آیا اور ساجد کھانے کی تیاری کیا اور ساجد سو گیا اور ساجد پھر اٹھ کر کھیلنے کے لیے چلا گیا، بار بار کے تکرار سے بچنے کے لیے ضمیر کو لایا جاتا ہے تاکہ جملے میں اور حسن آ جائے، خوبصورتی آ جائے۔ تو ضمیر اسم کی جگہ پر آتا ہے، جیسے وہ سب، ہم سب، تیرا، تو، میرا، میں، اسے ضمیر کہتے ہیں اور اسم کی جگہ پر اسے لایا جاتا ہے۔ نوٹ: جس اسم کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجع۔ یعنی اگر ساجد کی میں بات کروں کہ ساجد بازار گیا اور پھر وہ واپس آیا، تو ساجد کیا ہو گیا؟ مرجع ہو گیا۔ ساجد کیا ہو گیا؟ مرجع ہو گیا، اور ضمیر اس کی کیا ہو گئی؟ وہ۔ آگے دیکھیے نوٹ: جس اسم کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ جملوں میں بار بار اسم کو استعمال کرنے سے بچنے کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے تاکہ جملہ کا حسن دوبالا ہو جائے۔ جملے کا حسن کیا ہو جائے؟ خوبصورتی دوبالا ہو جائے، یعنی بڑھ جائے۔ اب آگے وہ دیکھیے تیسرا، اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز، جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، وہ، یہ سب، وہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسم اشارہ۔ کیا ہو گیا؟ اسم اشارہ۔ دوستو، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ندوی اردو کلاسز، جس میں آپ کو اردو سے متعلق تیاریاں کرائی جا رہی ہیں۔ یہ امتحان، ہر طرح کے امتحان کے لیے یہ کلاس مفید ہے۔ اگر آپ بی اے کر رہے ہیں اردو سے تو بھی آپ کے لیے یہ کلاس ہے۔ اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں، اس میں ایک سبجیکٹ آپ نے اردو رکھا ہے تو بھی آپ کے لیے یہ کلاس ہے۔ اگر آپ انٹر کر رہے ہیں، آپ نے اردو سبجیکٹ رکھا ہے تو بھی آپ کے لیے یہ کلاس ہے۔ دوستو، اردو کلاس سے فائدہ اٹھائیں اور اس چینل کو آگے بڑھائیں، سبسکرائب کریں اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا کریں تاکہ ہم آگے بڑھ کر کام کر سکیں۔ آپ کو فری PDF پرووائڈ کرایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ پڑھانے کے بعد آپ ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، واٹس ایپ پہ۔ ہم آپ کو میں آپ کو PDF دوں گا جس سے آپ کو پڑھنے میں مدد ملے گی۔ آگے بڑھیے۔ نوٹ: جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ وہ جو آیا تھا ضمیر میں بھی اور اسم اشارہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ وہ جب آئے گا
تو اس کے ساتھ اسم بھی آئے گا۔ یہ کتاب، وہ آدمی، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس میں اشارہ ہو گیا۔ اس میں اشارہ قریب بھی ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید بھی ہوتا ہے۔ تو اگر قریب کی طرف کیا جائے تو اس میں اشارہ قریب ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی اسم ضرور ہوگا، سمجھا؟ اور اگر کوئی کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کا پہلے تذکرہ کیا گیا تو پھر وہ ہو جائے گا ضمیر۔ آگے دیکھیے، اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے، جیسے جو شخص، جس شخص، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو جملہ صلہ کہتے ہیں، اس کو جملہ صلہ کہتے ہیں۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے، یعنی جس کی پہچان کیا ہے؟ جو شخص، جس شخص، جس جگہ، تو جو جس جہاں بھی آ جائے سمجھ جائیے اس میں موصول ہے۔ آگے دیکھیے، مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو۔ اگر اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جس کے بیچ میں آئے گا علامت اضافت بولتے ہیں کا، کے، کی کو، جیسے خدا کا بندہ، غضنفر کا قلم۔ اس میں بندہ اور قلم کا لگاؤ کس سے ہے؟ خدا اور غضنفر کی طرف، ہے نا؟ یعنی خدا کا بندہ، اس میں کیا ہے؟ خدا کا بندہ۔ تو خدا کا بندے کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے، اور قلم کا تعلق کس سے ہے؟ غضنفر سے ہے۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور بعد میں مضاف الیہ، لیکن اردو میں پہلے مضاف الیہ ہوتا ہے، بعد میں مضاف ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ کیا ہو گیا؟ بندہ آپ کو مضاف ہو گیا۔ بندہ کیا ہو گیا؟ بندہ مضاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قلم کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ تو قلم کا تعلق کس سے ہے؟ غضنفر سے۔ بندے کا تعلق کس سے ہے؟ تو خدا سے ہے۔ تو یہ آپ کو مضاف کی علامت اور پہچان ہو گئی۔ آگے دیکھیے، جس کی طرف لگاؤ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلا جو حرف آ رہا خدا کا بندہ، تو خدا جو ہو گیا آپ کو مضاف الیہ ہو گیا، اور بندہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ آگے دیکھیے، معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینہ سے، قرینہ یعنی قیاس سے، اور جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اس کے تعلق سے اگر بات کی جا رہی ہے، اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، جگہ، چیز یا خاص جگہ کو بتائے۔ یعنی کوئی تذکرہ ہو رہا ہو کہ ہم لوگ وہاں گئے اور وہاں لال قلعہ دیکھا اور وہاں بہت ہی خوبصورت میدان اور پارک دیکھے، تو جب تذکرہ ہو رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ تذکرہ نہیں آیا کہ دلی، اگر تذکرہ آ جائے پہلے تب پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ضمیر اور ادھر مرجع ہو جائے گا۔ لیکن کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، جہاں ہم لوگ گئے تھے وہ جگہ بہت خوبصورت سی، تو اس کا مراد کیا ہوا؟ جیسے مان لیا کہ میں دلی گئے، دلی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر قرینے سے پتہ چل جائے کہ کس جگہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ معہود کہیں گے۔ جیسے دوست آیا، کیا ہے؟ دوست آیا۔ دوست سے مراد کون ہے؟ اخلاق احمد نجمی، ہے نا؟ یا ساجد، ماجد، جو بھی، جس کا بھی تذکرہ ہو۔ آگے دیکھیے، منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جس کو بلایا جائے، جیسے اے لڑکے، او بچے۔ تو اے جو ہو گیا یہ حرف ندا ہوا، جس کو پکارا گیا وہ کیا ہو گیا؟ منادا ہو گیا۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ندوی اردو کلاسز۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس چینل سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ آپ کو موبائل نمبر دیا گیا ہے 9155323315، یہ واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ اس واٹس اپ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور آپ کو ہم جو ہے PDF پرووائڈ کریں گے فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ، بالکل فری ہے۔ آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے محنت اور کاوش کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔
اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، آپ کا سبجیکٹ اردو بھی ہے، تو آپ ہمارے اس چینل سے فائدہ اٹھائیں۔ مکمل قواعد پڑھایا جائے گا اور بالکل اچھی طرح آپ کو سمجھایا جائے گا، آپ کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صرف اس بات سے کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ہمارے ہر کلاس کو دیکھیں اور جو ہے اپنے دوستوں تک اسے پہنچائیں، خوب اچھی طرح پورا دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے، اور انشاءاللہ جتنے قواعد ہیں پورے، اور جو علم عروض ہے، علم بلاغت ہے، ان سب سے بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو پوری مہارت حاصل ہو جائے، کہیں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور جتنا پھیلائیں گے انشاءاللہ اردو والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان تک ہماری یہ آواز پہنچے گی، ہمارا چینل ان تک پہنچے گا تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔